إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ قومی یؤمنون ایمان یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کا ذکر کیا، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور اپنی رعایا کو الگ الگ حصوں میں بانٹ رکھا تھا، یستضعف طائفة منہم، اور انہی الگ الگ گروہ میں جن کو بانٹ رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو بہت زیادہ دبا کر کے رکھا تھا، یذبح ابناءہم، ظلم کی حد اتنی تھی کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً یہ بہت زیادہ فسادی تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرعون کے ظلم کو جو بیان کیا ہے اس کو اس پس منظر میں بھی سمجھیں کہ ایک طرف مکہ کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے دفنا دیتے تھے، بیٹوں کو اپنا زندہ رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جب کبھی بھی انہیں بیٹیوں کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ مکے والوں کو بیٹیوں سے اتنی نفرت تھی، اور اللہ رب العالمین یہاں یہ بیان کر رہا ہے کہ فرعون اتنا زیادہ سرکشی کر رہا تھا، اتنا زیادہ تکبر، غرور اور گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو بانٹ دیا، بانٹو اور حکومت کرو۔ یہ فرعون کی پالیسی ہے، لوگوں کو آپس میں پھوٹ میں ڈھکوٹ ڈال دو، آپس میں لڑا کر کے رکھو، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے رکھو اور پھر حکومت کرو۔ یہ فرعون کی پالیسی ہے۔ پھر جب ظلم کرنے لگا ایک گروہ پر تو مختلف قسم کے ظلم ہوتے تھے، جس میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ رکھنا، جبکہ عرب کے لوگوں کے یہاں بیٹوں کی خواہش ہوتی تھی اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو سوچئے کہ یہ خبر جب عرب کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک بادشاہ تھا جو ظلم کرتا تھا، تو ٹھیک ہے ظالم تھا، ظلم کیا تھی اللہ رب العالمین نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تم جو چیز سوچتے ہو کہ ہم بیٹوں کو باقی رکھیں گے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں گے، مار ڈالیں گے، بیٹیوں کو نہیں اپنائیں گے، وہ تو بالکل اس کا الٹا تھا۔ وہ بیٹیوں کو قتل زندہ رکھ دیتا تھا اور بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس میں دو قسم کا ٹارچر تھا، ایک تو یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دے رہے ہیں، باپ ماں کے لیے دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، دوسرے بیٹیوں کو زندہ رکھ رہے ہیں،
بیٹیوں کو اس لیے زندہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بیٹوں کے خواہش مند تھے تو بیٹا ہی کو مار دیا، جسے پسند نہیں کرتے تو اس کو زندہ چھوڑ دیا، جسے وہ عار کا شرمندگی کا ذریعہ سمجھتے تھے اسی کو باقی رکھا۔ تو اس طرح سے انہیں وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ٹارچر کرتا تھا، ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ چیز ہوتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ تھاری مفسدوں میں سے بہت زیادہ فسادی تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ مظلوم ہیں نمنا، ہم ان پر احسان کریں، ہم ان کو تقویت دیں، ہم ان کو آگے بڑھائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی میں سے کسی کو سردار بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی میں سے لوگوں کسی ایک کو مصر کا وارث بنا دیں۔ اب دیکھیے ظلم کی یہ انتہا ہو کہ آدمی اپنے بچوں کی حفاظت نہ کر سکے، بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی خبر ملتے ہی ماں کے گود سے چھین کر کے قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، اتنا زیادہ سماجی اعتبار سے تباہ ہوا، کچلا ہوا، شوشت، مظلوم و مقہور قوم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب ان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور اسی مظلوم میں سے کسی ایک کو ہم کیا بنائیں گے؟ سردار بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، مصر کی گدی اسے دے دیں گے۔ یہ آیت ہمیں ظلم کے انتہا میں ڈوبے سماج کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ آج جو حالات ہیں دنیا میں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، بہت ساری مصیبتیں ہیں، اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی وہ دور نہیں آیا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس مصیبت میں جو قوم پڑی تھی، اتنا زیادہ جو قوم مظلوم ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں بھی مدد کر کے سردار بنایا، تو ہمیں بھی نہیں بنا سکتا ہے؟ ہمیں بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس اللہ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اس اللہ رب العالمین سے مانگنا ہوگا، ہمیں اس اللہ رب العالمین سے امیدیں بھی لگانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن لوگوں کو زمین میں بہت زیادہ دبا دیا گیا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم ان پر کیا کریں؟ احسان کریں، کرم فرمائیں ان پر، اور انہی میں سے کسی کو سردار بنائیں، اور انہی میں سے کسی کو مصر کی گدی دے دیں، بادشاہ بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین کا مالک اور بادشاہ بنا دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُ، اور دکھائیں فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہی چیزیں جن چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں۔ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ فرعون سے کسی کاہن نے کہ یہ کہہ دیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری گدی چھین لے گا، جو تمہاری گدی چھین لے گا۔ اس گدی کو بچانے کے لیے جو بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ رہے گا تبھی نہ گدی چھینے گا۔ تو گدی بچانے کے لیے قتل و خون ریزی کرنا یہ بھی فرعون کا طریقہ ہے۔ گدی بچانے کے لیے قتل و خون ریزی کرنا یہ بھی فرعون ہی کا طریقہ ہے۔ آج کی تاریخ میں وہی ہو رہا ہے، سب فرعون کے چہرے بنے ہوئے ہیں۔ گدی بچانے کے لیے کبھی ٹرین ایکسیڈنٹ کروا دیں گے، کبھی کہیں پہ بلڈنگ گروا دیں گے، کہیں پل گروا دیں گے، کہیں کچھ کریں گے، یہی سب ہو رہا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی پولیٹکس ہوتی ہے، جو چھوٹے لوگ ہیں ان چھوٹی پولیٹکس ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لیول کا نہیں کرتا ہے
تو انسان کے کیریکٹر کا تو قتل کر ہی دیتا ہے نا. اپوزیشن میں جو کھڑا ہوا اس کے بارے میں سچ اور جھوٹ اتنا زیادہ اس کو کیریکٹر لیس ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی حیا شرم میں تو ڈوب مرے. اس کے کیریکٹر کا تو قتل ہو ہی جاتا ہے. اور جہاں آدمی زیادہ بڑے وہ کیا کہتے لڑائی لڑتا ہے وہ تو آدمی کو مروا دیتا ہے سیدھا. تو گدی بچانے کے لیے قتل و خوری ذکر نہ، یہ بھی فرعون کی عادت ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا جس بات سے وہ ڈر رہا تھا ہم وہی کریں گے اس کے ساتھ. پھر اللہ رب العالمین نے اس کی ترکیب بتائی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے اللہ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.